اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کامیاب بندوں کی نشانیاں بیان فرمائیں اور یہ بتایا کہ جن بندوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ کامیاب بندے ہوں گے۔ اور دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، خاص طور پر جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے تو انہیں یہ خوبیاں اپنانی چاہیے۔ نمبر 1، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر رکھیں۔ نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری خوبی جو اللہ نے بیان فرمائی کامیاب ہونے کی، جو اللہ نے گر دیا ہمیں اور سارے انسانوں کو، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بیہودہ بے مقصد باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اب بیہودگی اس کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے، انسانی اقوال کے ساتھ یعنی باتوں کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ یعنی اس کے عمل کے ساتھ، اور نمبر 3 اس کے نظریات، سوچ کے ساتھ۔ بندہ ان تینوں سے اگر بچے گا تو یہ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہوگا۔ اقوال، فضول باتیں کرنا، ایسی بات جس بات کا مقصد کوئی نہ ہو، اور عمومی طور پر جب انسان بے مقصد باتیں شروع کر دیتا ہے، گھنٹوں 2 گھنٹے جناب آپس میں بیٹھے ہیں، بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ جناب پیکج لگا لیا ہے اور بے مقصد باتیں، اب اس میں ہوتا کیا ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کی چگلی کی جا رہی ہے، کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بے شمار خامیاں، ان میں سے صرف غیبت کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری ہے۔ کسی کے پس پشت اس کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ بری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے کس طرح بری ہو سکتی ہے؟ زنا تو سب سے بدترین چیز ہے۔ فرمایا وہ اس طرح کہ زانی زنا کر کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اسے اپنے جرم پہ ندامت ہوتی ہے، لیکن غیبت کرنے والا اسے اپنے جرم پہ ندامت تک نہیں ہوتی۔ کہتا میں نے جو کہا ٹھیک کہا نا، میں منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں بھئی تو پس پشت کہہ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پہ بھی بات کرنا ذلیل کرنے کے لیے یہ پھر بھی غلط ہے۔ ایک ہے دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اور پس پشت جو کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ گر جائے۔ تو یہ غیبت یہ کس کی غلطی ہوئی؟ زبان سے۔ تو گویا زبان کی بیہودگیوں میں سے ایک غیبت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی آدمی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ نے کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے اسے بھیجا اور فرمایا کہ اسے کہنا کہ تو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہے، تو میری طرف سے یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول کر لے، یہ تحفہ قبول کر۔ تو جو بندہ غیبتیں کرتا ہے وہ بے شمار خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے۔ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ دوسرے کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری اس کے سامنے بھی کرے گا۔ اس لیے یہ زبان کی لغو چیزیں ہیں جن میں ہم بیٹھ کے بے مقصد تبصرے کرتے ہیں۔ اخبار پہ تبصرہ شروع ہو گیا، حکومت پہ تبصرہ شروع ہو گیا، بادل یہاں تھا کہ بارش پہ تبصرہ، آج بارش نہیں ہو رہی جی، بڑے دن ہو گئے ہیں، بارش جناب کیوں ہو چکی ہے جی، اتنی بارش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بے مقصد باتیں، ان سے ایمان والے جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ حضرت مالک ابن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے جس کی 2 منزلیں تھیں۔ مالک مکان سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اس سے پوچھا بھئی یہ دوسری منزل کب سے ڈالی ہے؟ اب یہ بات عمومی طور پر ہم پوچھ لیتے ہیں، اس بندے نے جواب تو دے دیا، لیکن آپ نے اس بات پہ پچھتائے اور آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا مالک ابن سنان تو کب سے مغرور ہو گیا ہے، تو بے فضول باتوں پہ لگ گیا کہ مکان بنانے میں کتنی دیر لگی ہے، کب سے بنا لیا ہے، اس کا کفارہ اب تو نے ادا کرنا ہے، اور آپ نے 1 سال کے پھر روزے رکھے اس بات پہ کہ بھئی مکان بنانے میں کتنی دیر لگی ہے اور کب سے بن گیا ہے۔ اب ہم غور و فکر کریں کہ ہم کتنی فضولیات میں ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ انسان کی جو زبان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زبان سے بعض دفعہ بندہ کا ایسا کوئی کلمہ نکل جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور بندہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔
بارہا ایسا ہوا، آپ نے سوچا آپ کے دوست یار قریبی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، بڑا محبت والا ہوتا ہے، اچانک آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، پوچھتے بھائی کیا ہو گیا جناب، ہماری تو 10 سال پرانی 20 سال کی دوستی تھی۔ وہ کہتے جناب فلاں موقع پہ آپ نے جو بات کی نا، مجھے آپ کی بات بڑی کڑتی ہے، بڑی بری بات آپ کی لگی۔ تو آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست آپ کی ایک بات پہ ناراض ہو گیا، 10 سالہ دوستی چھوڑ دیتا ہے، تو اندازہ فرمائیں جب بندہ رب کی ناراضگی کی کوئی بات کرے گا، کسی نبی ولی پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، قرآن پاک پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، علماء پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، مساجد پہ اعتراض کر بیٹھتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہوا کس سے؟ اس زبان کی غلطی سے۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے سارے کے سارے لفظ یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان اپنا یہ بولا ہوا پڑھ اور آج اپنا حساب خود کر لیں۔ اور پھر انسان اس وقت کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے افسوس کیا ہوا، اس فرشتے نے تو کوئی میری نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، میں نے تو یہ جھوٹ لطیفہ سنانے کے طور پہ کہا تھا، میں نے تو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، میں نے تو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے گالی دی تھی، چھوٹے بچے کو گالی دے دیتے، بڑے کو گالی دے دیتے، فرشتے نے یہ بھی لکھ لیا۔ اس وقت پھر انسان پچھتائے گا۔ اس لیے اپنے اقوال کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے قول سے کوئی بیہودہ بات نہ نکلے۔ دوسرا کام کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار بے مقصد، مثال کے طور پر موبائل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جناب، واٹس ایپ کھولی ہوئی ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں جناب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس میچ دیکھنے سے تمہیں دنیا آخرت میں کیا فائدہ ہوا؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ کچھ نہ ہو، دنیا اور آخرت کا فائدہ کچھ نہیں، وہ لغو بیہودہ ہے۔ گھنٹے گھنٹہ آپ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، اس تاش کھیلنے سے جناب آپ کی دنیا کتنی سنوری اور آپ کی آخرت کتنی سنوری، یہ ہے بیہودہ بے مقصد۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خوبی بیان فرمائی، وہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اب بے مقصد کاموں میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ گھنٹوں گھنٹوں جناب ٹی وی کے آگے بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اور تیسرا نظریات، سوچ، کہ جناب دوسرے کے بارے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کا کاروبار کیسے کم کیا جا سکتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کیسے کی جا سکتی ہے، دوسروں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیسے کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو رسوا کیسے کیا جا سکتا ہے، بے مقصد باتیں۔ تمہاری اس سوچ سے کیا اس کا کاروبار کم ہو جائے گا؟ تمہاری اس سوچ سے کیا اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ عزت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ایسے خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، میں جناب پلاٹ لے لوں گا تو میں مکان لے لوں گا تو میں جناب کوٹھی لے لوں گا تو میں کاریں لے لوں گا تو اس کے لیے یہ کاروبار، بے مقصد چیزوں کے پیچھے ہر وقت سوچتے رہنا، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، اور ہر وقت، اور اسی طرح اپنے کمیوں پہ، اپنے کم آمدنی پہ ہر وقت کڑتے رہنا، جناب میری تو اتنی آمدنی کم ہے، فلاں کی اتنی زیادہ ہے، میرے بچے تو نالائق ہیں، فلاں کے اتنے نالائق ہیں، فلاں کا یہ ہے بے مقصد سوچ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی خوبی یہ بیان فرمائی، وہ لغو بیہودہ چیزوں سے، بے مقصد چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ لہذا اب ہم میں سے ہر بندے کو اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں باتوں میں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں موبائل کے استعمال میں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم اس سوچ بچار میں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، جناب سوچ ہی رہے ہیں کسی غلط چیز کے مطلب۔ بھائی اللہ کے بندے کو سوچنے کے سے بہتر ہے تو قرآن کی تلاوت کر لے، قل هو اللہ احد تو ہر بندے کو آتی ہے، تو درود شریف پڑھ لیں۔ اب وہ 1 گھنٹہ جو ہم نے میچ دیکھنے پہ ضائع کیا، اب اگر اس 1 گھنٹے میں ہم نفل پڑھتے تو کم از کم 20 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے۔ اگر ہم اس 1 گھنٹے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آہستہ سے آہستہ تلاوت کرنے والا بھی آدھے گھنٹے میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے، ہم 1 گھنٹے میں 2 سپارے پڑھ لیتے۔ اس 1 گھنٹے میں، جس گھنٹے میں ہم نے میچ دیکھا، ہم نے ڈرامہ دیکھا، ہم نے فضول باتیں میں اپنا وقت ضائع کیا، ہم نے تاش کھیلنے میں چوک میں کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد کیا، اس 1 گھنٹے میں ہم درود شریف پڑھ لیتے۔ 1 دن کا اگر اتنا نقصان ہے تو آپ 1 مہینے کے ساتھ اس کو ضرب دیں، پھر مہینے کو سال کے ساتھ ضرب دیں، اور پھر سالوں کو اپنی زندگی کے ساتھ ضرب دیں کہ ہم نے کتنی زندگیاں برباد کر لی۔ لہذا اللہ کا قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان، یہ وقت تیرے لیے نہایت ہی قیمتی چیز ہے، وقت گزر گیا واپس نہیں آنا، آج کا دن آ گیا ہے، کل یہ دن واپس نہیں آنا۔